صحابہ تشریف فرماتے کہ اونٹ آیا، اس نے آ کر نبی پاک علیہ السلام کے کان کے ساتھ اپنا منہ لگا کے بڑبڑایا، تو صحابہ کرام تو نہ سمجھے کہ اس نے کیا کہا ہے، مگر جس سے اس نے التجا کی وہ نبی ضرور سمجھ گیا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا انسانوں کی زبانیں بھی سمجھتے ہیں، جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام پتھروں کی زبانیں بھی سمجھتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا پتھر کلام نہیں کرتے، مگر پتھر حضور پر درود و سلام پڑھتے تھے، سرکار ان کی زبانیں بھی جانتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا نبی اللہ اس جانور نے آپ کو کیا آ کے کہا ہے؟ فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ کہا یہ ایک انصاری صحابی، فرمایا اسے بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جانور تیری مجھ سے شکایت کر رہا تھا۔ حضور یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ جانور کہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام بڑا لیتا ہے مگر مجھے چارہ بہت کم ڈالتا ہے، میں بھوکا رہ جاتا ہوں، میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ اب آپ سوچئے کہ اس جانور کے ذہن میں، دماغ میں، قلوب و اذہان میں یہ بات کیسے آئی کہ تیری مشکل کشا نبی کی بارگاہ میں حل ہوگی، تیرا مسئلہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حل ہوگا۔ آخر اس کے ذہن کے اندر یہ بات کہاں سے ڈلی کہ تو یہاں جا اور کوئی تیری بات کو یہاں سمجھنے والا نہیں ہے، سمجھنے والے ہیں تو رحمت للعالمین سمجھنے والے ہیں، تو وہاں جا اور جا کر اپنا مسئلہ بیان کر۔ اس نے آ کر بیان کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس کا حل کیا۔ مالک کو بلایا، فرمایا کہ اگر جانور رکھنے ہیں تو پھر انہیں پیٹ بھر چارہ تو کھلایا کرو، تو پھر اس کا مسئلہ حل ہوا۔ تو یہ جانور بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، آپ کی رحمت للعالمین کو جانتے تھے کہ یہ نبی وہ نبی ہے جو جانوروں کے حقوق بھی بحال کرنے آیا۔